افغان فوجیوں کی فرار ہوکر تاجکستان آمد کا معاملہ، تاجک حکومت کا افغانستان سے متصل سرحد سیل کرنے کا فیصلہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق تاجک صدر نے 20,000 فوجی سرحد پر تعینات کرنے کا حکم دیا۔ تاجک صدر کا کہنا تھا عالمی برادری اور علاقائی ممالک اس مسئلے پر توجہ دیں۔ امام علی رحمان کی روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے بھی گفتگو، روسی صدر کی سرحدی تحفظ کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ افغان امن عمل میں غیر معمولی پیش رفت، ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے اگلے ماہ تحریری امن منصوبہ افغان حکومت کو پیش کریں گے۔ قیام امن کے لیے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، مذاکرات کی مکمل بحالی میں 1 ماہ لگ سکتا ہے۔ طالبان 34 صوبوں کی 200 اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں۔ ترجمان افغان وزارت بحالی امن نے بھی مذاکرات میں تعطل ختم ہونے کی تصدیق کر دی۔ سمندر ایلسا کیوبا کے جنوبی ساحلوں سے ٹکرا کر وسطی ساحل کی جانب بڑھنے لگا۔ حکومت کی 1,80,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ ماہرین کے مطابق آج امریکی ریاست فلوریڈا کا رخ کرے گا۔ برطانیہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے مہاجرین کا غیر قانونی طور پر آنا جرم قرار۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانیہ نے امیگریشن قوانین میں ترمیمی بل متعارف کرا دیا۔ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف سخت سزائیں تجویز۔ غیر قانونی طور پر آنے والوں کو 4 سال قید کی سزا ہوگی، کی سزا 14 سال سے عمر قید میں تبدیل۔ برطانیہ میں سماجی فاصلے اور ماسک کی پابندی 19 جولائی سے ختم۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا ملک میں تمام کاروبار بھی کھولنے کا اعلان۔ بلا تفریق ہر قسم کی تقریبات ہو سکیں گی۔ سعودی عرب میں کورونا کی تبدیل شدہ قسم ڈیلٹا ویریئنٹ نسبتاً تیزی سے پھیلنے لگی۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق تبدیل شدہ وائرس کی علامتیں عام کورونا جیسی ہیں۔ تبدیل شدہ وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی منظور شدہ ویکسینز مؤثر ہیں۔ جو عازمین حج 10 روز قبل دوسری ڈوز لگوا لیں گے، ان کا مدافعتی نظام مستحکم ہو جائے گا۔ افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے طالبان سے بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں افغانستان میں بے امنی کا خدشہ ہے، چاہتے ہیں وہاں امن ہو۔ وہ ازبکستان جا رہے ہیں، تمام گوادر رپورٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان عظیم ملک بننے جا رہا ہے، بلوچستان کو ترقی کی راہ پر ڈالیں گے۔ چین تیزی سے آگے جا رہا ہے، اس سے دوستی کا بہت فائدہ ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں، دوسرے ملکوں سے ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے، لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات۔ ایک نواز شریف نے 24 لنڈن میں ٹرپس کی اپنے دور میں، تو بلوچستان تو میرے خیال میں وہ 2 دفعہ بھی نہیں آیا۔ اور دوسرا آصف زرداری، اس نے 51 دبئی کی ٹرپس کی، میرے خیال میں 1 دفعہ بھی یہاں نہیں آیا ہوگا۔ وزیر اعظم کا بلوچستان کے ناراض لوگوں سے بات چیت کا اندیا، کہا سابق حکمران صرف الیکشن جیتنے کے متعلق سوچتے تھے۔ ماضی میں بلوچستان کے سیاستدانوں نے بھی یہاں سے انصاف نہیں کیا۔ کہا افغانستان کے متعلق امریکہ الجھن کا شکار ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے۔ افغانستان کے حوالے سے بھارت سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ وزیر اعظم نے گوادر فری اکنامک زون کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں کی یادداشتوں پر دستخط۔ چین کے سفیر نے کہا سی پیک منصوبہ پاکستان سمیت خطے کی بحالی کے ضامن ہے۔ پاک چین تعلقات مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم باجوہ بولے گوادر بندرگاہ مکمل، کاروباری سرگرمیاں شروع ہو چکی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک زمینی افواج کے کمانڈر جنرل امت دندار کی GHQ میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ فوجی روابط مزید مستحکم کرنے، تربیتی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے کہا ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتے ہیں۔
پاکستان اور ترکی تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں میں بندھے ہیں۔ پاکستانی سفیر بلال اکبر کی سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم سے ملاقات، پاک سعودی تعلقات مزید مستحکم بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزیاں، NCOC کا اظہار تشویش، سخت پابندیوں کا انتہا، خلاف ورزیاں ریسٹورنٹس، انڈور جمز، میرج ہالز، ٹرانسپورٹ، مارکیٹ، سیاحت اور دیگر سیکٹرز میں دیکھی گئی۔ جائزے کے لیے چیف سیکرٹریز پر مشتمل اجلاس طلب۔ پنجاب کے سرکاری اور نجی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 12 جولائی سے گرمیوں کی تعطیلات کا اعلان، تمام کالج اور جامعات 12 سے 31 جولائی تک بند رہیں گے۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، کالجز اور یونیورسٹیز میں امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ترکی کی زمینی فوج کے کمانڈر جنرل عمر دندار کو نشان امتیاز ملٹری عطا، ایوان صدر میں پروقار تقریب، اعلیٰ فوجی اور سول حکام کی شرکت۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ترکی کے جنرل عمر دندار کو اعزاز سے نوازا۔ ترک فوجی کمانڈر نے صدر سے ملاقات بھی کی۔ آگے بڑھے، سندھ بھر میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ پہلے میٹرک بورڈ کی انتظامیہ غفلت کے باعث پرچہ امتحانی مراکز میں تاخیر سے پہنچا اور پھر حل شدہ پرچہ ہی آؤٹ ہو گیا، جبکہ طالب علم موبائل فونز کا استعمال کرتے ہوئے کھلے عام نقل کرتے رہے۔ اس بارے میں اراکین اسمبلی کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ایجوکیشن منسٹری کے انڈر میں بورڈز نہیں آتے ہیں، ان کا کام ہے پڑھانا، ان کا کام ہے کرنا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور وہ نثار کھڑو صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو دیکھیں اور اس پہ پورا پر ایکشن لیں، کیونکہ انہی کا سبجیکٹ ہے اور بورڈز کو دیکھیں۔ بورڈز میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ مجھے پتہ ہے اس کا، مگر اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ پیپر ایک تو آؤٹ ہوا ہے، واٹس ایپ گروپس پہ چل رہا ہے، دوسرا مختلف جگہوں پر مختلف کالجز میں جو ہے وہ ٹائم سے پہنچا ہی نہیں پڑتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے، اس کے ذمہ دار نثار کھڑو صاحب ہیں۔ جو لوگ بھی ریسپانسبل پرسن ہیں، وہ بورڈ کے جو عہدیداران ہیں جن کے ذمہ یہ کام تھا، انہوں نے جو اسے خوش اسلوبی سے انجام نہیں دیا، ان کے خلاف ان کو کارروائی کرنی چاہیے تھی اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے تھا کہ اس قسم کا فیلئر آئندہ نہ ہو، پڑھے لکھے نوجوان، ذہین ہوشیار نوجوانوں کا مستقبل تاریک نہ ہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نقل کے لیے اجازت دیتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور جب تک ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آئے گا تو میرے خیال میں والدین کو، سول سوسائٹی کو اور بچوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور نقل نہیں کرنی چاہیے۔